शर्मगाह को हराम से बचाना है। ये जो इंसान बदकारी और बेहयाई की तरफ जाता है ना, ये फौरन नहीं चला जाता। बड़ी प्यारी बात उलमा कहते हैं, पहले आंख बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर इंसान बदकारी की तरफ जाता है, फिर वो गुनाह का बड़ा काम करता है। कि तन्हाई के गुनाह से बचना ये बड़ी कमाल की बात है। और ये बड़े कहते ना अल्लाह वालों का तरीका, अल्लाह नसीब कर दे कि जब गुनाह का मौका है, कोई नहीं देख रहा, उस वक्त ए काश दिल पर यह ख्याल जागुजी हो जाए कि रब देख रहा है। एक बार हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहता है हुजूर मैं गुनाह से नहीं बच पाता। प्लीज जरा गौर से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत क्योर और प्रिकॉशन है गुनाहों से बचने के हवाले से इस वाक्य में। वो कहता है हुजूर मैं बचना चाहता हूं, गुनाह हो ही जाता है। हो सकता है मेरे भाई या नौजवान भी ऐसे हों कि जो चाहते हैं गुनाह ना करें मगर गुनाह हो जाता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने कहा अच्छा ऐसा करो, गुनाह करना चाहते हो? कहता हाँ, बच नहीं पाता, मुझे करना पड़ता है गुनाह। कहा ठीक है, अब जब भी तुम्हारा गुनाह करने का जी चाहे ना तो अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ देना। कहता हुजूर ये कैसे पॉसिबल है, दुनिया में जो कुछ है वो अल्लाह ने अता किया, उसके बगैर तो जी नहीं सकूंगा। कहा अच्छा, अब गुनाह करने का जी चाहे तो ठीक है, गुनाह कर लेना, मगर ऐसी जगह जाके करना जहां अल्लाह ना देख रहा हो। तो कहता हुजूर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एवरीवेयर जिधर भी जाऊंगा अल्लाह तो देख रहा है ना, वो अल्लाह की कायनात है। अच्छा ऐसा करो, गुनाह करना है ना करो, मगर अल्लाह की जमीन से अल्लाह की कायनात से निकल कर लो। तो कहता है मैं उसकी मुल्क और उसकी मिल्कियत वाली जगह से भी बाहर नहीं जा सकता। अच्छा गुनाह करने का जी चाहे ठीक है, करना चाहे तो कर लेना, मगर जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने आए ना तो उनको मना कर देना कि नहीं मेरी रूह कब्ज ना करें, मैंने अभी तौबा करनी है। तो कहा हजरत नोबडी हैव पावर टू डिनाई, कौन है जो मलकुल मौत को मना कर सकेगा कि मेरी रूह कब्ज ना करो, जो वक्त है वो तो आकर रहेगा। फरमाया अच्छा फिर ऐसा करो, गुनाह जितने करने कर लो, मगर कयामत के दिन जब फरिश्ते तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाने लगे ना तो उनको मना कर देना कि नहीं मैं नहीं जाता। कहा हजरत ये किसके पास पावर है, वो तो घसीटते हुए जहन्नम में ले जाएंगे, वहां तो जो हुक्म हो गया उस पर अमल होगा। अब हजरत इब्राहिम बिन अदम ने पहले कहते ना मुकदमा, एक आप कहते ना पहले जुजियात जमा किए, बाकायदा उसका माइंड सेट बनाया, अब उसे खूबसूरत समरी बयान की। फरमाते बेटा एक बात सुनो, तुम अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ नहीं सकते, अल्लाह के मुल्क से बाहर जा नहीं सकते, मरने से पहले मलकुल मौत आए तो उनको मना नहीं कर सकते, जहन्नम के फरिश्ते तुम्हें अजाब के लिए ले जाएं तो उनको भी रोक नहीं सकते। जब ये सारे काम नहीं कर सकते तो फिर एक काम कर लो, गुनाह करना ही छोड़ दो। फिर वो बंदा ज़ारो कितार रोने लगा और कहता हजरत मैं वादा करता हूं आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। ऐ मेरे भाइयों मेरे नौजवानों, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं आपकी लाइफ गुजार चुका हूं, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। ये लाइफ बड़ी डिफिकल्ट है, शैतान इसमें बड़ा हमला करता है, नफ्स बड़ा हमला करता है, गुनाहों की तरफ बहुत खींचता है, मगर ये वलियों का शेवा है कि वो जवानी में इबादत करें। अल्लाह को बड़ा पसंद है वो नौजवान, अल्लाह फरिश्तों पर फख्र फरमाता है कि देखो मेरा बंदा जवान है और मेरी इबादत कर रहा है। मगर आज जवान कहता है जवानी तो दीवानी है, मजे करने के दिन है, मौलवी साहब बूढ़ा होने के बाद मैं अल्लाह अल्लाह ही करूंगा, 40-50 साल के बाद मैं मस्जिद में भी चला जाऊंगा, मैं दाढ़ी भी रख लूंगा, अभी तो एंजॉय करने दो। चलो आज आप और मैं एक डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू वांट टू एंजॉय इन दिस लाइफ, आप चाहते हैं कि अभी मजे करने दे, बाद में मैंने तौबा कर लेनी है, तो एक छोटी सी डिबेट आपस में कर लेते हैं। चलें जनाब, आप में से कौन है इतने बड़े हॉल में जिसके पास ये गारंटी है कि वो 50 साल का होने तक जिंदा रहेगा? एनीबडी हैव गारंटी? नोबडी हैव गारंटी। 50 साल जिंदगी मुझे मिलेगी, कोई है? नहीं है। चलें ऐसा कोई भाई बैठा हो जो बताए जो 1 साल में जिंदा रहूंगा? Nobody have guarantee for live for 1 year. चलो 1 हफ्ता जिंदा रहने की गारंटी है, कल सुबह तक जिंदा रहने की गारंटी है। समझदार लोग हैं, मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं। इट मींस आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आप कहते हैं मैं बूढ़ा होकर तौबा कर लूंगा, अरे आज दुनिया से मैं जा सकता हूं और आज चला गया तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हराम करते हुए, शराब पीते हुए, बदकारियां करते हुए, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाकर हराम बातें करते हुए किधर जाओगे?
قبر میں کیا جواب دو گے؟ دیکھیں یہ دنیا تھوڑی ہے، میں نے آپ کو جنت کا ریوارڈ بتایا ہے، وہاں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، دنیا کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، وی ہیو ٹو گو فرام دس ورلڈ، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، مگر جنت میں جو چلا گیا اسے موت نہیں آنی ہے، ہم فیہا خالدون، قرآن کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو کیوں نہ میں اس ریوارڈ کی تیاری کروں؟ یہاں نفس کہے گا تھوڑی دوستی کر لے، نفس کہے گا تھوڑی بری چیزیں دیکھ لے، انٹرنیٹ پر نئی فلم آئی ہے، فلاں جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے، ارے سارے دوست نشہ کر رہے ہیں، تو بھی تھوڑے سے سپ لگا لے۔ آج اپنے آپ کو روکنا ہے، مجھے دنیا کی گندی شراب نہیں پینی، مجھے جنت کی پاکیزہ شراب پینی ہے، مجھے دنیا کی بے حیائی نہیں کرنی، گندی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف نہیں جانا ہے۔ میری بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ نیت کریں کہ ہم پردہ کریں گے، ہم بوائے فرینڈ کی طرف نہیں جائیں گے، انشاءاللہ ہم جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے، جنت کا گھر حاصل کریں گے۔ یہ تھوڑی سی زندگی صبر سے گزار لو، تھوڑی سی زندگی توبہ کر لو۔ آج تھوڑی دیر ہال فل ہو گیا ہے، مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے، آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہوگی، مگر مجھے بتائیے قیامت کے دن گرمی کیسی ہوگی؟ جب 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، there is no shadow، اللہ کے عرش کے سوا پوری قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، چند خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم وہ ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پلیز اپنی جوانی کو بچا لو۔ ایک بزرگ تھے، 100 سال عمر ہو گئی، ان کی آنکھیں بھی صحیح، ان کے دانت بھی صحیح، ان کی سماعت بھی صحیح، ایوری تھنگ پرفیکٹ، جوان۔ لوگوں نے کہا حضور 100 سال میں تو بندہ بستر سے لگ جاتا ہے، یور ایوری پارٹ آف دا باڈی از پرفیکٹ، یہ کیسے پاسبل ہے؟ کمال کا جواب دیا، کہتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے ان پارٹ آف دا باڈی کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کیا، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے میرے نازا کو سلامت کر رکھا ہے۔ آپ اچھا بڑھاپا گزارنا چاہتے ہیں نا تو پاکیزہ جوانی گزاریے، خدا را اپنے آپ کو بچائیے۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آپ حرام دیکھنا بند کریں گے۔ سرما لگاتے ہوں گے آپ، ٹھیک ہے نا؟ سرما لگاتے وقت ہاتھ کانپتا ہے کہ یار تھوڑا سا احتیاط سے لگانا ہے، کہیں آنکھ میں سلائی نہ لگ جائے۔ اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھیں۔ موٹر سائیکل پر تو جاتے ہیں، کبھی کبھی کچرا آنکھ میں آ جائے، لال ہو جاتی، سرخ ہو جاتی آنکھ۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اتنی نازک آنکھیں ہیں، اور ان آنکھوں کو جو حرام سے فل کر رہا ہے، روزانہ انٹرنیٹ پر نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے، قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔ کیسے برداشت کریں گے؟ ہم بہت کمزور ہیں میرے بھائیوں، خدا را توبہ کر لیجیے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، بڑی خطائیں ہو گئی ہیں، مالک تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں، اے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے اور اگلی زندگی اچھی عطا کر دے، ہمیں نیک بنا دے۔ ہم آ جاتے ہیں شیطان کے واروں میں، کمزور ہیں، مالک تو طاقتور ہے، ہماری مدد کر، ہمیں حرام دیکھنے سے بچا، ہمیں حرام سننے سے بچا، ہمیں حرام بولنے سے بچا، ہمیں اپنی اعضاء کو حرام کاریوں سے بچانا نصیب فرما۔ اور جن خوش نصیبوں کو نبی پاک نے جنت کی گارنٹی دی ہے، اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ یہ بدکاری کتنا برا گناہ ہے، یہ جو لوگ حرام کاری کی طرف جاتے ہیں تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے، ایسے پروگرامز میں جانا جو آپ کا دل اس طرف لے جائیں حرام کاری کی طرف، ہمیں پہلے پریکاشن کرنی ہوگی کہ تاکہ ہم اس طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو آج میرا میسج یہی ہے، آج میرا پیغام یہی ہے کہ خدا را اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں، نہ جائیں حرام کاریوں کی طرف۔ اب اس میں بہت بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے، I'm not sure کہ سب کا ذہن بن رہا ہو، مگر ایسے سعادت مند بھی ہوں گے جن کا یہ ذہن بن رہا ہوگا کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، مجھے اکیلے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا جواب اکیلے ہی دینا ہے۔ اب اگر مجھے اپنی قبر روشن کرنی ہے تو مجھے ان گناہوں سے بچنا ہوگا۔ یاد رکھو، جس طرح فیوچر برائٹ کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ برائٹ فیوچر ہو جائے، کبھی برائٹ گریو کے بارے میں سوچا میری قبر بھی برائٹ ہو جائے؟ کیونکہ قبر 2 طرح کی ہوگی، there are only 2 types of graves۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، یا تو جنت کا باغ یا دوزخ کا گھڑا۔ Now it's up to you which type of grave you like to live۔ کتنے سال قیامت تک کے لیے اس قبر میں رہو گے اور کیسے رہو گے؟ جہنم کے گھڑے میں، سانپ اور بچھوؤں میں، یا جنت کے باغ میں؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب پرابلم کیا ہے؟
کہ اس طرح کی سپیچز، اس طرح کے پروگرامز دل پر اثر کرتے ہیں، مگر جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہی دوست ہیں، وہی گیدرنگ ہے. یار چھوڑو یار، مولوی صاحب تو ڈرانے والی باتیں کر رہے تھے، پھر چلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں. اب بندہ کہ یار میں ذرا نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ارے کیا مولوی ہو گیا ہے، بار بار نماز پڑھ رہا ہے. ایسے دوست جو ہے نا وہ ہمیں نیک نہیں بننے دیں گے. اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے، اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے. آپ پڑھائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اگر اچھے مارکس لینے ہیں تو ان ڈل دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں، یا آپ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو پڑھاکو ہوتے ہیں، جن کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو اچھی سبق کی تیاری ہو جائے گی، یہ اچھے اسٹوڈنٹ سے میں بھی اچھا بن جاؤں گا. دنیا میں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، تو اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے نا میرے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، تو آپ کو نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی. وہ دوست کس کام کے جو نماز پڑھنے پر میرا مذاق ہو رہا ہے؟ مجھے تو وہ دوست چاہیے کہ میں نماز کے لیے نہ جاؤں تو مجھے یاد دلائے کہ بھائی چل دونوں بھائی نماز پڑھتے ہیں، جنت میں جانا ہے. خدا را ایسی کمپنی ڈھونڈو، اس کمپنی سے اپنے آپ کو بچائیے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو خدا را اچھوں کی صحبت تلاش کیجیے. آج کے دور میں بہت بڑی نعمت دعوت اسلامی کا ماحول ہے، جو ہمیں ایسے دوست دیتا ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں. احادیث کا مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بتائیے کوئی ایسا دوست ہے ہمارے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو سنیما یاد آتا ہے، کانسرٹ یاد آتا ہے، عجیب و غریب باتیں یاد آتی ہیں. ایسے دوست کس کام کے جو نہ دنیا میں میرے کام آئیں اور مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا جنازہ ہو تو دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں، لوگ کہیں یار آپ جنازہ پڑھیں، کہتے ہیں یار ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. ایسے دوست کس کام کے جو میرا جنازہ نہ پڑھ سکیں؟ اللہ کرے میرے ایسے دوست ہوں کہ مجھے سنت کے مطابق غسل دیں، کفن دیں، مجھے قبر میں اتاریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کرتے رہیں. تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا کے ریوارڈ کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، جنت کے لیے بھی اسٹرگل شروع کر دیجئے. اچھی کمپنی اختیار کیجئے اور دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. ہماری بکس پڑھنا شروع کر دیں، ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زبان، اپنی شرمگاہ اور دیگر زندگی، اپنے پارٹس آف دا باڈی کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.